کیا ایسا ممکن ہے جو لوگ خواہشات رکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم راتوں رات امیر ہو جائیں؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دعا مانگتا میں تقدیر تبدیل بھی کر سکتا ہوں. پھر اللہ خود کہتے ہیں کہ جتنی تم کوشش کرو گے اتنا تمہیں رب دوں گا. اب خیال جو بھی ہے اس کے بعد اس خواب سے ریلیونٹ مطلوبہ چینجز ہم لائیں گے. ان سب چیزوں میں توکل کا کتنا رول ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ جو میرے پہ توکل کرتا ہے یعنی یقین رکھتا ہے توکل کرتا ہے تو میں اس کو بے شمار رزق وہاں سے دیتا ہوں جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہو. اگر رب یہ جانتا ہے کہ اس کی خواہش پوری کرنے سے دنیا بھی برباد ہوگی آخرت بھی خراب ہوگی تو پھر رب نہیں دیتا. اگر کوئی واقعی اپنے محبوب کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ نے کرنا کیا کہ آپ نے اس کے محبوب کے شان نشان بننے کے لیے اپنے اندر کوالٹیز لانی ہوتا ہے نا. عاشق بیٹا وہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں مجھے چاہیے, وہ کوئی اور بات سننے کو تیار ہی نہیں. اس کو سمجھا لیں. میں کہتا ہوں خدا نیچے آ جائے میں تمہیں خدا تب مانوں گا یا مانوں گی جب تم میرے محبوب کو میرے سامنے پیش کرو. محبوب کے علاوہ نظر ہی کچھ نہیں آتا. کیسی بیماری ہے کیسا پاگل پن ہے. کیسے استخارے کے سگنلز ملتے ہیں؟ استخارہ جب اگر کسی کو پسند کرتی تو آپ 100 استخارے کریں گے تو آپ کو بھی نظر آئے گا. آپ کسی کو پسند کرتے ہیں آپ استخارہ کر رہے ہیں 1000 کر لیں جو آپ چاہتے وہی ہوگا. السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ عبداللہ بھٹی صاحب موجود ہیں جن سے ہم جانیں گے کہ کیا ہر خواہش پوری ہو سکتی ہے اور راتوں رات امیر ہونے کا کیا راز ہے. یہ سب جاننے کے لیے آج کا ایپیسوڈ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میری بیٹی کیسی ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک خوش رہو الحمدللہ. سلامت رہو جیتی رہو. بہت شکریہ سر. سر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے. کافی لوگوں کو اس کے بارے میں کیوریوسٹی بھی رہتی ہے. تو کیا ایسا ممکن ہے جو لوگ خواہشات رکھتے ہیں سوچتے ہیں کہ ہم راتوں رات امیر ہو جائیں تو کیا ایسا کوئی چیز ہے جس سے راتوں رات امیر ہوا جائے یا دنوں میں ممکن ہو سکے اگر اس کی اس طرح کی خواہش بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اسی بات کی بات کر رہے ہو تقدیر اور جو تدبیر کا کہیں نہ کچھ کوئی نئے اینگل سے آپ نے اس کو لینے کی کوشش کی ہے. اور ہر دور کا جو انسان ہے وہ اس پہ اس کا دماغ الجھا رہتا ہے. دماغ کا چورا نکلتا ہے ہڈیاں ٹوٹتی ہیں. وہ پاگل ہو جاتا ہے سوچ سوچ کے کہ کیا جو رب نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ ملتا ہے یا جو میں تدبیر کروں گا وہ ملتا ہے. تو اس پہ ہم بالکل بات کرتے ہیں. یہاں میں سمپل ایک لفظ میں یہ بتاؤں گا. تقدیر یہ کہ رب تعالیٰ نے آپ کو ایک سڑک پہ کھڑا کر دیا. اب اس کے اوپر جو دوڑنا کس طرح وہ تدبیر ہے. ٹھیک ہے. ایک بات یا تقدیر یہ ہے کہ آپ کہاں پیدا ہوں گے, کس گھر میں پیدا ہوں گے, مرد ہوں گے فیمیل ہوں گے, کس ٹائم پہ پیدا ہوں گے, کس علاقے میں پیدا ہوں گے, اور آگے جو آپ نے زندگی میں جینا وہ آپ کا ایک اختیار ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ہم نے ہر انسان کے اندر خیر اور شر رکھ دیا ہے. اب آپ نیکی کی طرف جائے برائی کی طرف جائے. اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ اگر بندہ خواب دیکھتا ہے اگر کوئی بندہ خواب دیکھتا ہے خواہش کرتا ہے کہ میں دنیا کا بیسٹ پلیئر بن جاؤں, میں دنیا کا بیسٹ ایکٹر بن جاؤں, میں کیا بن جاؤں, لیکن اگر اس کے لیے وہ کوشش نہیں کرتا ایفرٹ نہیں کرتا تو میں نہیں سمجھتا وہ کامیاب ہوگا. کیونکہ اگر وہ خواب دیکھتا ہے ایک تصور پالتا ہے اور خواب اور تصور کے بعد وہ کوشش نہیں کرتا تو رب کا سارا سسٹم فیل ہو جائے گا. اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو محنت کر رہے ہیں ان کے ساتھ ناانصافی تو نہیں ہوگی. اللہ انصاف کرنے والا ہے, اللہ عادل ہے. اگر کوئی بندہ خواب دیکھتا ہے خواب کے بعد کوشش کرتا ہے ایفرٹ کرتا ہے اپنے اندر مطلوبہ چینجز لاتا ہے. میں مثال دیتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے فٹ بالر بننا ہے, پاکستان ٹیم میں جانا ہے یا میں نے دنیا کے یورپین لیگ کھیلنی ہے اور آپ گھر بیٹھے کہتے ہیں میں نے کھیلنا اور گراؤنڈ میں نہیں جاتے, تیاری نہیں کرتے, ایکسرسائز نہیں کرتے, کسی اچھے کوچ کے پاس نہیں جاتے تو آپ نہیں بن سکتے. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا کا ارب پتی بننا ہے, آپ کہتے ہیں میں نے اربپتی بننا ہے, آپ بزنس ایجوکیشن نہیں پڑھتے, آپ بزنس کی مارکیٹ کی ڈیمانڈ نہیں پڑھتے, مارکیٹ کی سائیکولوجیکلی نہیں پڑھتے, مارکیٹ میں کس چیز کی ضرورت ہے کیا چیز ہے, پھر آپ نہیں بن سکتے. لہٰذا اگر آپ خواب دیکھتے ہیں اور خواب کے بعد اس کو پریکٹیکل روپ دینے کے لیے کوشش اور ایفرٹ نہیں کرتے تو آپ کے خواب ہی رہتے ہیں, ادھورے رہتے ہیں. خواب تب پورے ہوتے ہیں جب اس کے لیے مطلوبہ ریکوائرمنٹ اپنے جسم کے اندر, اپنے مزاج کے اندر, اپنی ایجوکیشن کے اندر لائیں اور پھر کوشش کریں, پھر خواب سچ کا روپ دھارتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن سر مجھے یہ بتائیں کہ محنت کا تو آپ نے ذکر کر دیا کہ محنت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, لیکن قسمت کا کتنا رول ہے؟ کیونکہ اللہ پاک نے سب کی قسمت میں جتنا لکھا ہوا ہے اس کو اتنا ملنا ہے. بالکل صحیح ہے. تو کیا قسمت پہ زیادہ ڈیپینڈ یہاں کر پہ رہا ہم ہوتا ہے دعا یا پہ محنت پھر ہم پہ؟ دعا کا سہارا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دعا مانگتا ہے میں تقدیر تبدیل بھی کر سکتا ہوں. پھر اللہ خود کہتے ہیں کہ جتنی تم کوشش کرو گے اتنا تمہیں رب دوں گا. یہاں پہ ہمارا جو نقطہ جس پہ ہم دھیان دیں گے وہ یہ کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی آپ کوشش کرو گے. اگر کوئی بندہ کوشش کرتا ہے تو رب سے بڑا عادل دنیا میں کوئی نہیں ہے. اگر تقدیر اس میں کوئی شک نہیں تقدیر آپ کی ہے اس میں, اور یہ سچ ہے کہ تقدیر میں جو لکھا ہوا وہ سچ ہے, لیکن اگر آپ کوشش کرتے ہیں ایفرٹ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں تو رب سے بڑا عادل کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جتنی تم کوشش کرو گے میں اتنا تمہیں دوں گا. اگر آپ کوشش کرتے ہیں
ایفرٹ کرتے ہیں تو رب ذوالجلال آپ کی زندگی میں وہ چیزیں بھی لا سکتا ہے جو نہیں ہیں. لہٰذا کوشش اور ایفرٹ کو نمبر 1 رکھنا چاہیے. خواب ضرور کر سوچیں, خیال ضرور سوچیں, پلان ضرور کریں. اس پلان کو, جیسے میں نے کہا فٹ بالر دنیا کا بننا ہے, گراؤنڈ میں نہیں جاتا, کوچ کے پاس نہیں جاتا, تو کیسے فٹ بالر بنے گا؟ تو ہمیں کوشش کرنی ضروری ہے اور اپنے اندر وہ مطلوبہ چینجز لانی ضرورت ہے. اس کی میں ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ گاڑی کو لے آتے ہیں کہ میں نے گاڑی کو میں نے اسلام آباد جانا ہے, اور گاڑی آپ گھر سے نکالتے نہیں, کیسے جائیں گے؟ جی. یا گاڑی کو آپ لگا دیتے پنڈی ملتان روڈ پہ لگا دیتے, کیسے جائیں گے؟ یا گاڑی کے اندر آپ پیٹرول نہیں ڈالتے, کیسے جائیں گے؟ یا آپ کہتے ہیں کہ میں نے گاڑی کو سمندر کے اندر ڈال دینا اور کشتی کی طرح چلے گی. تو جب تک گاڑی کے اندر مطلوبہ چینجز نہیں آئیں گی, وہ کیسے دوڑے گی؟ خواب خیال جو بھی ہے, اس کے بعد اس خواب سے ریلیونٹ مطلوبہ چینجز ہم لائیں گے, پھر ہم کامیاب ہوں گے. مطلب محنت اتنی امپورٹنٹ جتنا خواب کے ساتھ خواب آپ دیکھیں, تقدیر بھی آپ کی ہے, لیکن محنت بہت ضروری ہے. جب محنت کریں گے اور اس محنت سے ریلیونٹ تبدیلیاں اپنے جسم کے, روح کے, اپنے دماغ کے اندر لائیں گے, پھر آپ کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اب اس میں ان سب چیزوں میں توکل بھی ایک چیز ہے. توکل کا کتنا رول ہے؟ توکل کا بہت بڑا رول ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ طلاق کی 2 اور 3 آیت ہے, 28واں پارہ, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو میرے پہ توکل کرتا ہے, یعنی یقین رکھتا ہے, توکل کرتا ہے, تو میں اس کو بے شمار رزق وہاں سے دیتا ہوں جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہو. رب نے شرط لگا دی ہے, جو توکل نہیں کرتا, جو رب پہ یقین نہیں رکھتا, اس کو مطلوبہ نتائج نہیں ملتے. اس کی ایک اور فائدہ ہے, جب بیٹا آپ توکل کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک عجیب سی آسودگی, سکون اور عجیب ٹھہراؤ سا آ جاتا ہے. ویسے آپ بے چین ہوتے ہیں, بے صبرے ہوتے ہیں, بے قرار ہوتے ہیں. جب آپ توکل کرتے ہیں تو آپ کو یقین آ جاتا ہے, کیونکہ کوئی بھی چیز یقین کے بعد ہے. خیال آیا, خیال کے بعد آپ نے یقین کیا. مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ میں نے کہا جی میں نے نا سیاست کرنا چاہتا ہوں, تو پہلے میں نے خیال کیا, پھر میں نے کہا مجھے توکل اللہ پہ وہ کرے گا. جب یہ توکل میں نے کر لیا نا, آپ کے اندر یقین کا وہ لیول آ جاتا ہے, پھر آپ تیاری کرتے ہیں. اگر آپ کے اندر توکل یقین نہیں ہے تو پھر آپ گو کا شکار رہتے ہیں, آپ کنفیوز رہتے ہیں, آپ اپسیٹ رہتے ہیں, پھر آپ کے رزلٹ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں آتے. ٹھیک ہے. لیکن سر اگر کوئی انسان بہت محنت کر رہا ہے, اس نے پورا توکل پہ رکھا ہوا ہے اللہ پاک پہ, لیکن پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں اس چیز میں کامیاب نہیں ہوتا, پھر وہ ہو جاتا ہے مایوسی کی طرف. تو اس سب میں پھر کیا کرنا چاہیے جب انسان مایوس ہو جاتا ہے؟ یہاں میں اللہ پاک کا آقا کریم کی وہ اس حدیث کا سہارا لوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے کوشش کی. جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے, جب کوئی بندہ کوشش کرتا ہے, جب کوئی بندہ ایفرٹ کرتا ہے, تو اللہ اس پہ 3 طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں. اللہ کا ریئیکشن کیا رد عمل کیا ہے؟ پہلا یہ کہ آپ نے جو چیز مانگی, اللہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے ٹھیک ہے, اللہ نے وہی دے دی. ٹھیک ہے. دوسرا, اللہ سمجھتا ہے کہ میں اسے جو چیز مانگی اس کے لیے ٹھیک نہیں, دنیا کے لیے, آخرت کے لیے, اللہ اس کا متبادل دے دیتا ہے, وہ نہیں دی, کوئی اور چیز دے دی. تیسرا آپ نے دعا کی, کوشش کی, اللہ سمجھتا ہے کہ اس کی سیم چیز یا اس کو متبادل دوں گا, اس کا ٹکر نہ کہ روزے, ہم مسلمان روزے مشر کے لیے نیکی کی شکل میں رکھ لیتا ہے. جب اللہ قیامت والے دن جائے گا, بے شمار نیکیاں پڑی ہوئی, تو اللہ کا بندہ کہے گا اللہ میاں میں تو یہ نیکی کی نہیں. اللہ فرماتے جو تم دنیا میں دعا کرتے رہے, کوشش کرتے رہے, دنیا میں تمہیں دینا بہتر نہیں تھا, وہ میں تمہیں آج اجر دے رہا ہوں. اس کی مثال میں اور اس طرح دوں گا. آپ کہتے ہیں کہ میں نے دنیا کا نمبر 1 ایکٹر بننا ہے, آپ نہیں بن سکتے, عام روزہ نہیں بن سکتا. یا آپ کہتے ہیں کہ میں نے 20 من وزن ایک دفعہ اٹھا لینا ہے, آپ جتنا مرضی کوشش کر لینی ہے. پہلی بات یہ کہ آپ نے جو خواب دیکھنا ہے, جو آپ نے یقین رکھنا ہے, توقع رکھنا ہے, وہ دیکھنا ہے کہ جو پاسبل ہے آپ کے وجود, آپ کے اس کے مطابق. پھر جب آپ کوشش کرتے کامیاب ہوتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ اگر اللہ کا سیم چیز, متبادل چیز, روزے مشر, یہ ساری چیزیں اللہ بتاتا ہے کہ آپ مایوس نہ ہو, نامراد نہ ہو. اگر یہاں نہیں ملا میں متبادل دے دوں گا, متبادل نہیں تو آخر دے دوں گا. اس طرح بندہ جو ہے نا, بندے کو کوشش نہیں چھوڑنی چاہیے. اور دوسری بات ہے, یہ کوئی بندہ ہوتا ہے جس کو اس طرح ہوتا ہے. 90% میں نے دیکھا ہے جو بندہ کوشش کرتا مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے جو ذکر کیا ہے کہ آپ کو وہی چیز کرنی چاہیے جس کی آپ کو پاسبلٹی لگ رہی ہو کہ ہاں یہ میں کر سکتا ہوں. لیکن اگر ایک انسان, ابھی آپ نے ایکٹر کی بات کی, اگر ایک انسان گھر بیٹھا ہوا حسرت کر رہا ہے کہ مجھے وہاں پہ بیٹھنا چاہیے تھا یا مجھے وہاں ٹی وی میں اس کی مثال اور دیتا ہوں. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نے, ایک لڑکا بیٹھا ہوا کہتا ہے جی میں نے دنیا کے فلاں بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنا ہے, تو وہ غیر فکری ہے نا کہ میں اس کی بیٹی سے شادی کرنی ہے, وہ پاسبل نہیں ہے. جو کہتا ہے کہ میں نے اسے UAE کا یا مسقط یا کویت کا میں نے پریزیڈنٹ بننا ہے, وہ غیر فطری ہے. یا وہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں ملک پوری دنیا پر رول کرنا ہے, وہ غیر فطری ہے. یہاں میرا بات کرنے میں, جب آپ کوئی خواہش کرتے ہیں, کوئی ڈریم نہیں, بہت سارے بس ایک بچی عورت میرے پاس آئی, مجھے کہنے لگی میں فلاں بندے سے شادی کرنا چاہتی ہوں. میں بیٹا کرو, آپ کیوں نہیں کرتے آپ؟ کہتی تھوڑی سی رکاوٹ ہے. میں کیا رکاوٹ ہے؟ کہتی میں شادی شدہ ہوں. تو میں کہا اپنے بندے سے, میں کہتی میں شادی شدہ ہوں. تو میں کہا بیٹا اپنے بندے سے طلاق لے لو. کہتی مسئلہ حل نہیں ہوتا. میں کیوں؟ کہتا ہے جس سے میں پیار کرتی وہ بھی شادی شدہ ہے. اب آپ انسانی سوچ کا دیکھیں, میں لڑکی مجھے کہتی ہے کہ میں ایک بندے کو پسند کرتی ہوں, پسند کرے کا لیول دیکھیں, مجھے کہتی جتنا پیسہ جتنا رزق آپ کو چاہیے میرے سے لے لیں, مجھے یہ ہر صورت میں کام چاہیے. میں کہا بیٹا تم یہ بتاؤ کہ کیا میں تمہیں ہیلپ کروں؟ کہتی پہلی ہیلپ یہ کرے کہ میرا بندہ مجھے طلاق دے دے.
اوکے مسئلہ ختم نہیں ہوا. پھر یہ دعا میری ہیلپ کریں کہ اس کا جس کو میں پسند کرتی ہوں اس کا وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے. میں کہ وہ اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے, کہتی ہاں کرتا ہے. تو میں کہا وہ تمہارے پاس کیوں ہے؟ کہتی میں پیار کرتی ہوں. میں کہ ایک بندہ تم سے پیار ہی نہیں کرتا, ایک بندہ تمہیں لائک ہی نہیں کرتا, ایک بندہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہے, تم کیوں چاہتی ہو کہ وہ ہو؟ کہتی نہیں میری خواہش ہے یہ ہونا چاہیے. ایک بات یہ بے تکی خواہش ہوگی نا. ایک اور بچی میرے پاس آئی, مجھے کہتی کہ میں فلاں بندے سے شادی کرنی ہے. میں نے کہا بیٹا وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, اس کی زندگی میں 30-35 لڑکیاں ہیں. اتنی زیادہ؟ تھوڑی نہیں 30. میں اس کو پتا کیا, ڈیٹا کرا, پتا کرا, کہتی کوئی بات نہیں. آپ یعنی کہ ہماری جو اس زون میں جو بچی ہوتی ہے, جب اس دور اس کے اوپر ہوتا ہے, اس کی ذہنی حالت بیٹا کیا ہوتی ہے, مجھے کہنے لگی کہ جو وہ بندہ ہے نا اس نے ہم 4 لڑکیوں سے شادی کرنی ہے. یہ میرے سر پہ پہاڑ گر پڑا. میں کیا کہتی اس نے 4 لڑکیاں, جس سے ہم جو 4 ہیں نا, وہ بندہ کیا کرتا تھا کہ اس نے ان کو سبز باغ یہ دکھایا تھا کہ تم 4 میری جائز محبوبہ ہو, تم 4 سے شادی کرو, باقی تو ٹائم پاس کر رہا ہوں. اب 4 خوش ہیں, 4 خوش ہیں. میں نے اس کی برین واشنگ کی, اس کو سمجھایا. بعد میں پتا چلا اس لڑکے نے 4 کے 8-10 سیٹ بنائے ہوئے تھے. یعنی کہ ہم جب خواہش کرتے ہیں, جب کوئی ارادہ کرتے ہیں, جب کوئی چیز اللہ سے مانگتے ہیں, بے تکی مانگتے ہیں نا. اب وہ کہتی مجھے ہر صورت یہ بندہ چاہیے. میں کہا بندہ فراڈی ہے, جھوٹا ہے. اب مسئلہ یہ ہے, آپ نے خواہش کر لی, آپ نے دعا کر لی, آپ کوشش کر رہے ہیں, آپ خواہش ہی غلط کر رہے ہیں, تو اب اللہ اگر نہیں دے رہا, اچھا نہیں کر رہا آپ کے ساتھ. آپ ایک ایسی خواہش کر رہی ہیں جس نے شادی کے بعد آپ کو چھوڑ دینا ہے, اس نے بلکہ شادی کرنی ہی نہیں, اس کا جو موڈ ہے بندے کا. تو آپ ایک ایسی خواہش کر رہے ہیں, آپ کہتی میری خواہش پوری نہیں ہو رہی, پوری ہو رہی. رب بہتر جانتا آپ کی خواہش کیا ہے. اگر رب یہ جانتا ہے کہ اس کی خواہش پوری کرنے سے دنیا بھی برباد ہوگی, آخرت بھی خراب ہوگی, تو پھر رب نہیں دیتا. ہمیں میں جو کہتا ہوں خواہش کرنے سے پہلے ہم نے دیکھنا, ہم نے سوچنا کون سی خواہش میرے لیے ٹھیک ہے, کون سی غلط ہے. جب اس ارادے کے ساتھ جائیں گے تو ہم زیادہ کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے, لیکن سر ابھی یہ تو 2 ہو گئے ایکسیپشنل کیسز. اگر کوئی واقعی اپنے محبوب کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کو بالکل ہو اس کا سکتا ہے. محبوب مل جائے؟ آپ نے محبوب دیکھ لیا کہ محبوب, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے محبوب سوچ لیا کہ میں نے فلاں بادشاہ جب فلاں 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 فلاں, نہیں, محبوب آپ کے رینج کا ہے, آپ کے لیول کا ہے. تو پہلا کام آپ نے پلان کر لیا, سوچ لیا, آپ کا رائٹ ہے. رب, خدا, مذہب آپ کو اجازت دیتا ہے اس کی. اب آپ نے کرنا کیا کہ آپ نے اس کے محبوب کے شان شان بننے کے لیے اپنے اندر کوالٹیز لانی ہے. ٹھیک ہے. آپ ایک محبوب آپ کا CSP افسر ہے, وہ MBBS ڈاکٹر ہے, آپ نے میٹرک نہیں کیا ہوا, پھر بھی غلط ہو گیا نا. جو میں بحث کر رہا ہوں, حالانکہ جو دیکھنے والے ہمارے وہ ناراض ہوں گے میری بات, وہ کہتے ہیں جو ہوتا ہے نا عاشق بیٹا, وہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں, مجھے چاہیے, مجھے چاہیے, آپ کو خدا کا واسطہ, وہ فلاں ضد میں آ جاتے ہیں, ضد میں وہ سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے. آپ نے سوچ لیا فلاں لڑکی یا لڑکی کہتی فلاں بندہ, اس سے میں نے شادی کرنی. پھر آپ کوشش یہ کریں کہ اپنے اندر وہ کوالٹیز, وہ ٹیلنٹ, وہ صلاحیت اس لیول پہ آئیں کہ وہ پراؤڈ فیل کرے. پھر آپ کے لیے بہتر ہے. آپ نے ایک بہت امیر لڑکی سے سوچ لیا ہے, ایک ایسی فیملی میں جو بہت ان کی رکھ رکھاؤ, ان کا لائف اسٹائل بہت اوپر ہے, تو آپ کو اس کے لیول پہ آنا پڑے گا, پھر ہوگا نا. اگر آپ اس کے لیول پہ آتے ہیں, پھر آپ خیال کرتے ہیں, خیال کے بعد ارادہ کرتے ہیں, پھر آپ کامیاب ہوتے ہیں. اگر آپ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے, پھر خیال ہی رہتا ہے, خواب ہی رہتا ہے, پھر آپ مایوس رہتے ہیں. آپ کو اس سے نکلنے کے لیے اس لیول پہ پرفارم کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص یہ دعا کرے کہ اللہ پاک اگر وہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے اور اسے وہ شخص نہیں مل رہا, تو اسی کو بہتر کر کے میرے حق میں ڈال دے. اگر وہ بالکل غلط کریں, بالکل. میں کہتے ہیں دعا تو مانگنی ہے ہم نے, دعا تو ہم نے تسبیح کے لیے بھی مانگنی ہے. غلطی ہم یہ کرتے کہ ہم, جب میں پیچھے آپ کو مثال دی, وہ لڑکی کہتی کہ میں شکر نہیں ہے. محبوب کرتا کیا, میری جو 30 سالہ ہسٹری ہے, تاریخ ہے میرے پاس سے, جب بھی کوئی لڑکی آتی ہے میں کہتا ہوں وہ فراڈی ہے, وہ شرابی ہے, وہ نکم, اس نے شادی کی ہوئی ہے, اس نے 4 عورتیں چھوڑی ہوئی ہیں, سب کی پتہ کہتی ہے. آپ ایسی دعا بتائیں وہ ٹھیک ہو جائے. محبوب جو ہے, وہ جو عاشق جو میں کہوں گا, وہ کوئی اور بات سننے کو تیار ہی نہیں. وہ کہتا نہیں, اس کو سمجھا لیں. میں کہتا ہوں خدا نیچے آ جائے, خدا کہ میں خدا ہوں, تو تم اس سے پتہ کہیں گے میں تمہیں خدا تب مانوں گا یا مانوں گی جب تم میرے محبوب کو میرے سامنے پیش کرو. یعنی کہ ہم اتنے ضدی, اتنے مینٹلی آکوپائڈ یا مینٹلی زون میں چلے جاتے ہیں, اور یہ پتہ نہیں کہ اللہ کی کیا حکمت ہے. ایک ایسی بیماری ہے محبت, جب محبوب کے علاوہ نظر ہی کچھ نہیں آتا. ایک ایسی بیماری ہے, ایک ایسا پاگل پن ہے, جتنا مرضی سمجھا لیں. یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ آپ کر سکتے کہ اللہ میاں یا تو مجھے دے دے یا مجھے صبر دے دے. اگر وہ میرے حق میں ٹھیک نہیں ہے تو مجھے صبر دے دے تاکہ میں اس مصیبت سے, اس عذاب سے, اس تکلیف سے نکلوں. لیکن جو میری آج تک کا ہسٹری ہے, جو میرا ان کے ساتھ واہ پڑا ہے, وہ نہیں مانتے. میں آپ کو سمجھایا نا ان کو, مجھے چھوڑ کے لوگ اللہ سے ضد لگا لیتے ہیں, تو نے کر کے دینا, میرا رب تو تب ہے. اچھا, لوگ پتہ کریں گے یہ بابا ٹھیک نہیں, نئے بابا کے پاس بیٹھے ہوں گے. یہ جو بازار میں لکھا ہوتا ہے نا,
محبوب آپ کے قدموں میں، اور رات کو پڑھیں گے محبوب صبح تو آپ کا طواف کر رہا ہوگا. ان بابوں کی چاندی ان محبوبوں کے صدقے ہے، ان عاشقوں کے صدقے ہے. یہ کہتے ہیں لاکھ، میرے پر لوگ آتے ہیں 10 لاکھ لے لیے، خرچہ کر دیا، 5 لاکھ کر دیا، 6 لاکھ کر دیا ہے، اپنے جسم کے مختلف حصوں پہ تویز بنوا لیے، یہ کر لیا وہ کر لیا، میرا محبوب ابھی بھی نہیں ملا. بیٹا وہ بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے، کہتے نہیں میں نے حاصل کرنا ہے، میں نے کرنا ہے. ان کو سمجھا لیں، ان کو ریکویسٹ کر لیں، ان کو ترلا ڈال لیں، ان کا نا مینٹل ہیلتھ خراب ہوئی ہوتی ہے. میں ایسے سب سے کہوں گا کہ اگر آپ ایسی صورتحال ہو گئی ہے، آپ کوشش کریں، ضرور کریں. اگر محبوب نہیں ملتا تو اپنے آپ کو پاگل نہ کریں اور رب کی رضا میں ڈھل جائیں، رب اس کے لیے بہتر. پھر ایسے منہ پتہ کیا ہوتا ہے، جب مجھے یہ 2 سال بعد، 5 سال بعد، 6 سال ملتے ہیں، میں کیا بتاؤ بیٹا وہ کیا کہتی، میں پاگل تھی، میں پاگل تھا، میرا دماغ خراب تھا. میں کہا بیٹا وہ بتاؤ جو تم پاگل تھی کہ میں یہ کر دوں. اب پھر اگلی بات ہے، ساری ساری رات تسبیحیں کرا لیں ان سے، ساری ساری رات وظیفے کر لیں، ساری ساری رات چلے کرا لیں، ایک ٹانگ پہ کرا لیں، دوسری ٹانگ پہ کرا لیں، جو مرضی ان سے کر لیں، لمبی لمبی صورتیں، لمبی لمبی آتے یہ کریں گے. میں پھر کہتا ہوں کہ ان کا رائٹ ہے یہ کریں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ کے کریں. اگر آپ گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ کرتے ہیں پھر آپ کی کامیابی کے چانسز زیادہ ہیں. اگر آپ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں دیکھتے پھر آپ کے لیے پرابلم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے سر، ایک استخارے کا کانسیپٹ ہے ہمارے پاس کہ اگر ہم استخارہ کریں اور سو جائیں اور اگر ہمیں کوئی اشارہ مل جائے یا خواب آئے تو گو ہیڈ مل جاتے ہیں ہمیں اس چیز کا، یا ہمیں اس چیز کے بارے میں اگر نیگیٹیوٹی بھی کچھ ہے تو اس سگنلز مل جاتے ہیں. تو کیسے استخارے کے سگنلز ملتے ہیں؟ استخارہ جب اگر کسی کو پسند کرتی تو آپ 100 استخارے کریں گے تو آپ کو بھی نظر آئے گا. آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، آپ استخارہ کر رہے ہیں، 1000 کر لیں، جو آپ چاہتے ہیں وہی ہوگا. اس کی میں آپ استخارہ خود ہی کرنا نیوٹرل چاہیے. بندہ، نیوٹرل لوگ کریں نا، یا تیسری بندے سے کرائیں. آپ کسی کو پسند کرتے ہیں آپ کو وہی آئے گا نا. استخارے کے لیے میں اکثر کہتا ہوں جب استخارہ کرتے ہیں نیوٹرل بندہ استخارہ کرے، اور پھر کسی اگر آپ استخارہ کریں گے آپ تو خواب وہی آئے گا. اس کی میں مثال اس طرح دوں، میرے پاس ایک بچی آئی، میں آج تک حیران ہوں کیا بات کرتی تھی، میں نہیں مانتا. وہ کہتی تھی، مجھے کہتی تھی مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور مجھے خواب میں آ کے نا میری شادی کراتے ہیں اس لڑکے سے. جی یہ کہتی. اچھا اب اس کا وہ لڑکا جو میں لڑکے سے ملا کہتا مجھے خواب ایسا آتا ہی نہیں، میں نہیں کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ آقا کریم کسی کو یہ چاہیں اور کائنات میں ویسے نہ ہو. پاسبل ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اگر وہ لڑکا کہتا ہے جس دن آقا کریم میرے خواب میں آئیں گے میں کر لوں گا، بات لاجیکلی ہے نا. وہ لڑکی کو آ رہا ہے کہتی مجھے خواب آتا ہے، میں یہ میرا ہے، یہ کسی اور کا ہے ہی نہیں، مجھے خواب آتا ہے، خواب میں میری شادی اس سے ہو رہی ہے. اور وہ پتہ نہیں سچ بول رہی تھی جھوٹ بول رہی تھی، ایموشنل کر رہی تھی. میرے پاس نا یہ خوابوں کا سلسلہ میں چھیڑ دیا ہے. پاکستان کی بہت بڑی نعت خواں آتی تھی، مجھے کہنے لگی کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا بزرگ ہے، وہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے نا آقا کریم خواب میں آتے ہیں اور خواب میں آ کے مجھے کہتے ہیں کہ اس لڑکی سے شادی کر لو. اچھا شادی کے بعد اس کا بچہ پیدا ہوگا جس کی آنکھیں نیلی ہوں گی، وہ پاکستان کی تقدیر بدل دے گا. اچھا ٹھیک. اچھا وہ تیار ہوگی. اس کی بڑی بہن مجھے جانتی تھی، اس کو لے کے میرے پاس آ گئی، کہتے بٹ صاحب یہ بہت بڑی بیوقوفی کر رہی ہے، یہ کسی بہت بڑا نام ہے اس کا، خوبصورت ہے، خوش شکل ہے، خوش آواز ہے، اس کو یہ کسی بابے نے اسے کہا ہے کہ آپ میرے سے شادی کر لو، یہ مان گئی ہے. تو بابے نے پینترا یہ بدلا کہ مجھے خواب میں فلاں ہستی آ گئی، آقا کریم آ گیا. تو میں نے وہ لڑکی کو بٹھا لیا پاس، میں کہا بیٹا بات یہ ہے کہ ان بابا جی سے یہ کہو کہ جس دن وہ خواب مجھے آئے میں آپ سے شادی کر لوں گی. اچھا خواب مجھے بھی آنا جی چاہیے نا، جی، نیچرل بات ہے. اشارہ اس کو بھی تو ملنا چاہیے. اگر کوئی بڑی ہستی آپ کے خواب میں آ رہی ہے، ایک بندے کو آ رہی ہے وہ چاہتا ہے، دوسرے کو نہیں آ رہی، تو جب بڑی ہستی دونوں کو خواب میں آنی چاہیے نا. یہ میں نے بات کی تو اس کو بات لاجیکلی سمجھ آ گئی، اس کے پاس یہی بات اس نے کی، ہاں آپ کو بھی آئے گا، آپ کو بھی آئے گا. وہ خواب آپ کے لیے ہوتا کیا ہے، جب کوئی لڑکی تصوف کی شوق میں، روحانیت کے شوق میں کسی بابے درویش کے پاس جاتی ہے اور اس کو جا کے اپنا مرشد مان لیتی ہے، مرشد کہے کہ مرشد کی ہر بات ماننی ہے، مرشد کی جو مرشد کہے گا ہم نے وہ کرنا ہے، اس چکر میں مرشد پھر اس کا استحصال کرتا ہے، مرشد پھر اس کو بیوقوف بناتا ہے، اس کو پاگل بناتا ہے. ہمیں چاہیے، میں اکثر کہتا ہوں، میرے بہت سارے لوگ میرے سے بیعت ہونے کی جب ریکویسٹ کرتے ہیں نا، میری بیعت کا پہلا فکرہ پتہ کیا ہوتا ہے، اگر آپ میرے سے بیعت ہو رہے ہو، اگر میں زندگی میں کوئی غیر اسلامی، کوئی شرکیہ، کوئی خدا یا مذہب یا آقا کریم سے دور ہونے والی بات کروں تو آپ نے میری بات نہیں ماننی. میں اگر آپ کا مرشد ہوں تو آپ نے صرف وہ باتیں ماننی ہیں جو شریعت کے مطابق ہیں، جو آقا کریم کے مطابق ہے، جو اخلاقی طور پر ٹھیک ہے. عام مرشد کیا کرتا ہے کہ میں رب کے بعد، نبی پاک کے بعد میں تمہارا سب کچھ ہوں، میرا حکم تمہارے اوپر لاگو ہے. ایک بچی میرے پاس بچی آگی وہاں نا سائی وال سے، تو مجھے کہتی کہ مجھے اپنی لونڈی بنا لے. میں نے کہا کیا؟ مجھے کہتی ہے مجھے لونڈی بنا لی اپنی. میں کہا بیٹا یہ لونڈی ازم کا تصور کہاں آ گیا، میں کیوں بنا لوں؟ وہ کہتی سائی والے میں کوئی پیر صاحب ہے، ان کا نام بھی لیا، انہوں نے ہم 12 لڑکے کو لونڈی بنایا ہوا تھا. خطرناک بات کیا ہے
کہ لونڈی پہ پیر صاحب کو بھی تصرف حاصل تھا جو لونڈی پہ ہوتا ہے. وہ جسمانی کھیل کھیلے, وہ ان کے ساتھ جو مرضی کرے. تو تصور کس طرح کرتے کہ اسلام میں لونڈی جائز ہے, اور جائز ہونے کے بعد تو میری لونڈی آج سے. اور عورت کی خامی کیا ہے, جو شیکسپیئر نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ عورت وہ بیل ہے جو سب سے قریبی دیوار پہ چڑھتی ہے, اپنے دائیں پہ بڑھائی. اس پہ غور کرنا کس دن. عورت وہ بیل ہے جو سب سے قریبی دیوار پہ چڑھ جاتی ہے. ٹیوٹر, رکشا ڈرائیور, کولیگ, دفتر میں دائیں پہ اگر اس کا یہ فالٹ ہے بیچاری کا, آپ اکثر آپ دیکھیں کہ دائیں پہ کہیں ان کا کلیکشن ہوا, چاہے دفتر میں, چاہے جاب میں, چاہے کسی جگہ پہ, تو وہ بیچاری نا, اس کو مردوں کا پتہ نہیں ہوتا, پہچان نہیں ہوتی, مرد پھر اس کو بےخوب بناتے ہیں. ایسے ساری اگر پیر ہے, کوئی مرشد ہے, کوئی استاد ہے جو اسلام کے خلاف, مذہب کے خلاف غیر شرعی بات کرتا ہے, ٹھڈا مارے, جوتا مارے, آگے اور چلے جائیں. ہمیں وہ کام کرنے جو ہماری شریعت اجازت دیتی ہے, جو اسلام اجازت دیتا ہے. ایسی باتیں جب کریں گے ہم اسلام سے دور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے سر, یہ تو ہوگی دنیاوی باتیں. اگر کوئی شخص جنت کا تصور کرتا ہے کہ مجھے جنت ملے, تو کیا جنت حاصل ہو جائے گی تصور کرنے سے؟ اگر وہ تصور کرتا ہے مجھے جنت ملے اور جنت کے لیے اپنے اندر تقوی پرہیزگاری نہیں لاتا, تو جتنی مرضی خیال کرتا رہے. دیکھیں نا, اگر وہ کہتا ہے تقوی نہیں لاتا, پرہیز نہیں لاتا, اسلام کے احکامات پورے نہیں کرتا, جو اسلامی تہذیب ہمارے احوال وہ سارے پورے نہیں کرتا, تو پھر جنت نہیں ملنی. میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کا خیال آپ تک ہی رہے گا. جب خیال کے مطابق, لا آف اٹریکشن کیا ہے, پوری دنیا میں لوگ لگے ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لا آف اٹریکشن کے تحت جب آپ کسی خیال کو اپنے اندر لاتے ہیں تو کائنات کی قوتیں پازیٹیو خیال کے ساتھ پازیٹیو, نیگیٹو خیال کے ساتھ نیگیٹو, اس کی ہم رکاب ہو جاتی ہیں, اس کا ساتھ دیتی ہیں. اگر آپ شر کی طرف جاتے ہیں, شیطانی قوتیں آپ کے ساتھ مل جائیں. اگر آپ اچھائی کی طرف جاتے ہیں, اچھائی مل جاتی ہے. لیکن اگر آپ اس کے مطابق اپنے اندر چینجز نہیں لاتے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, فٹ بال گراؤنڈ میں نہیں جائے گا, بزنس کی ایجوکیشن نہیں, کسی استاد کے نہیں سیکھے گا, پھر نہیں ہوتا. اگر آپ جنت کے خیال کرتے ہیں اور جنت کے خیال کے بعد قتل کرتے ہیں, جرم کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں, زنا پیتے ہیں, زندگی گناہوں میں گزارتے ہیں, تو پھر ایلیجیبل نہیں. آپ کو ایلیجیبل ہونا پڑے گا, تب آپ کو ملے گی. خیال کریں, خیال کے بعد ویسی طرز عمل زندگی گزاریں, پھر آپ کو جنت ملے گی. ٹھیک ہے سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ کوئی ایسا عمل ہے جو ہم لوگ اپنے دولت پہ, ایسٹس پہ پڑھ کے رکھیں یا پھونک دیں تو اس میں برکت آتی ہے؟ بہت سارے لوگ ایسے پیسوں میں پھونکتے ہیں. اگر آپ یا رزاق ہو یا باسط ہو, ٹھیک ہے 1000 پڑھ کے رکھ لیں, یا اگر آپ یا غنی ہو یا مغنی ہو 1000 پڑھ کے رکھ لیں, یا وہاب ہو یا رزاق ہو 1000 پڑھ کے رکھ تاکہ لیں, رزق میں کمی پھر نہ برکت ہے. آئے. یا پھر آپ سورہ 28واں پارہ سورہ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت ہے, وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ جو شیئن قدرہ تک ہو, وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ سے شروع ہوں گی اور شیئن قدرہ پہ ختم ہوں گی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میرے پہ توکل کرتا ہے میں اس کو بے شمار رزق وہاں سے دیتا ہوں جہاں سے تم گمان میں. وہ 10 بار پڑھ کے رکھ لیں. بلکہ اس سے آسان طریقہ میں یہ بتاتا ہوں, اگر آپ وہ دونوں آیتیں یاد کر لیتے ہیں, 28واں پارہ سورہ طلاق دوسری اور تیسری آیت شروع ہوگی بمیتہ قلعہ سے ختم ہوگی شعین قدرہ. غیب کا خزانہ اس سے ملتا ہے, دستے غیب سے ملتا ہے, ارب پتی سے بنتے ہیں, کروڑ پتی سے بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں اس میں. وہ اگر ہر نماز کے بعد 10 بار پڑھ کے, پوری صورت وہ تو نہیں, صرف 2 آیتیں, اچھا 2 آیتیں, دوسری اور تیسری آیت شروع ہوگی بمیتہ قلعہ سے ختم ہوگی شعین قدرہ. آپ یہ دونوں آیتیں پڑھنے کے بعد آپ ہر نماز کے بعد 10 آسمان کی طرف دیکھیں کہ اللہ میاں تو نے یہ وعدہ کیا ہوا تھا, وہ زیادہ افیکٹو ہے. اور اس کے بعد محنت کریں, کوشش کریں, اللہ اس میں برکت دیتا ہے. اور کتنے دن کا یہ کرنا اس کو ہوتا ہے؟ معمول بنا لیں 2-4 مہینے. ٹھیک ہے, اور پوری زندگی بھی انسان کر پڑھ رہا ہے. اور دوسری بات اگر چاہتے ہیں کہ نہیں 40 دن میں رزلٹ لینا ہے, اس کا بھی بتا دیتا ہوں. اس کا پھر آپ نے کرنا کہ عشاء کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے, 41 تسبیح پڑھنی ہے, یا 1000 بار پڑھنا ہے. 1000 تسبیح پڑھنی نہیں, 1000 بار تسبیح زیادہ ہو جائے گی. 10 تسبیح 100 والی 10 تسبیح اگر آپ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ 41 دن کے اندر اسباب بن جاتے ہیں, بند دروازے کھل جاتے ہیں, رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں, آپ کو پیسے ملنے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر, یہ تو آپ نے مجھے بتائیے کہ آیات جو یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت آئے گی. قرآن پاک کیا کہتا ہے, کس طرح رزق میں برکت آ سکتی ہے, کس طرح رزق میں اضافہ آ سکتا ہے, کس طرح رزق بڑھایا جا سکتا ہے؟ بہت اچھا کیا آپ نے. قرآن پاک میں جب پڑھتے ہیں نا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ارب پتی بننا ہے, کروڑ پتی بننا ہے, ہم نے امیر بننا ہے, دولت مند بننا ہے, ہمارے پاس پیسے کی بارش ہونی چاہیے. تو ہم جب قرآن سے روشنی لیتے ہیں 4-5 پوائنٹ بڑے واضح آتے ہیں, اگر ہم ان پہ عمل کرتے ہیں ہم کامیاب ہوں گے. قرآن پاک میں میں کئی دفعہ کہتا ہوں, لیکن جو سچائی 1000 بار کہنی چاہیے. اللہ کی ذات حضرت نوح علیہ السلام سے فرماتی ہے کہ اے نوح علیہ السلام, اے نوح اگر تم استغفار کرو, معافی مانگو, تو میں آسمان سے تم پہ بارشیں برساؤں گا. بارشوں کے بعد تمہاری نہریں جاری ہوں گی, تمہارے باغات بنیں گے, تمہارے مال اور اموال میں برکت آئے گی. یعنی کہ کلیہ نمبر 1 مل گیا کہ اگر کوئی استغفر اللہ پڑھتا ہے, استغفار کا پڑھتا ہے, تو اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے, نمبر 1. دوسرا اللہ تعالیٰ کو اور فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم رب کی راستے میں
جو رب کے رستے میں جو 1 روپیہ دے 1 روپیہ دیتے ہو، یہ اس دانے کی مانند ہے کہ جس کو زمین میں بویا، اس میں سے 7 بالیاں نکلی، ہر بالی سے 100 دانے نکلے. خدا ہم عام انسان کیا سمجھتا ہے کہ جب خدا کے راستے میں دیں گے ہمارا رزق کم ہو جائے گا، جب خدا کے راستے میں دیں گے ہمارا رزق کم ہو. یہ سچ نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کہ جب تم خدا کے راستے میں اس دانے کی مانند ہے، کہ تم نے اگر ایک بویا ایک دانہ دو گے اس میں تو 7 بالیاں، جی ہر بالی میں 700 ہو گیا برابر. یعنی کہ رزق دینے سے، صدقہ خیرات کرنے سے آپ کا پیسہ بڑھتا ہے. قرآن پاک میں ایک اور فارمولہ ہے کہ جب آپ کے پاس رزق آ جائے، پیسے آ جائے، یہ آسانیاں، یہ پیسے آپ لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیں. اگر اللہ آپ کو انعام دے رہا ہے، پیسے کا، رزق کا، صحت کا انعامات دے رہا ہے، اگر آپ اپنے عزیز و قربا میں وہ بانٹنا شروع کر دیں تو پھر آپ پہ احسان ہوگا اللہ کا. اگر آپ نہیں بانٹتے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ آپ سے چھین لے گا. تیسرا، قرآن پاک میں ایک بہت بڑا اہم اصول آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر جب جمعے کا وقت ہو تو آپ کاروبار چھوڑ کے نماز مسجد کی طرف آ جائیں، اور جب جمعہ پڑھ لیں پھر کاروبار کے لیے پھیل جائیں. یعنی کہ اگر جمعے کا وقت ہم کاروبار کر لیں تو ہم خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ خدا کی مرضی کے مطابق جب جمعے کا وقت ہے فوری طور پہ کام چھوڑیں، نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم پھیل جائیں جہاں پہ. ایک بات. دوسری بات ہے کہ جو سب سے اہم بات جو اکثر کہتا ہوں، آپ کے پاس اللہ کے انعامات آ گیا، آپ کے پیسہ آ گیا، آپ استغفار نہیں کرتے، آپ پھر لوگوں میں بانٹتے نہیں. پھر اللہ نے سب سے اہم جو بات کی ہے کہ توکل کرو میرے پہ، توکل کرو. اگر میرے پہ توکل کرتے ہو میں تمہیں بے شمار رزق دوں گا. پھر اللہ ایک اور قرآن پاک کہتے ہیں کہ جتنی تم محنت کوشش کرو گے میں تمہیں اتنا دوں گا. اب استغفار آ گیا، لوگوں میں بانٹنے کا تصور آ گیا، توکل آ گیا، اور جس وقت بات کرنی، جب بعد میں کمائی کرنی ہے. اور پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم لوگوں میں بانٹو گے، صدقہ دو گے، خیرات دو گے، یہ سارے فارمولے جب آپ نے طے کر دیے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے ملوث خطر رکھ لی ہیں، پھر جب آپ کوشش کرتے، پھر میں تسبیحاں بتائی، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنے کے بعد آپ نے تقویٰ کر لیا، کوشش کر لی، ایفرٹ کر لی، استغفار کر لیا، لوگوں میں خوشیاں بانٹنی شروع کر دیں. اس کے بعد پھر اگر آپ یا غنی ہو یا مغنی ہو 500 بار، ٹھیک، یا رزاق ہو یا باسط ہو 500 بار. 28واں پارہ سورہ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ 10 بار ہر نماز کے بعد، 110 بار پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد 313 بار پڑھ سکتے ہیں، 1000 بار پڑھ سکتے ہیں. یقین کریں میری زندگی میں جو لوگ اربپتی بنے ہیں، جن پہ اوپر پیسوں کی بارش ہوئی ہے، جو پیسے تھک گئے ہیں پیسے سمیٹ کے، یہ وظیفے یہ جب ذکر اذکار کریں گے، قرآنی احکامات کو ملوث خطر رکھیں گے، آپ پہ پیسوں کی بارش ہوگی، آپ پہ کمی نہیں آئے گی. انشاءاللہ. یہ ہم لوگ کریئر، اگر کسی کا پسندیدہ کوئی کریئر ہے اس سے ریلیٹ کر کے بھی تصور کر کے یہ تسبیحاں یہ پڑھ تسبیحات سکتے ذکر ہیں. اذکار کریں لائف گے. سٹائل کو چینج کرنے کے لیے، دولت مند ہونے کے لیے یہ تسبیحوں کا ذکر قرآن کر پاک سکتے ایک ہیں. اور جو رزق کے حوالے سے نا کچھ اور 2 چیزیں ہیں کہ اللہ کا کافر کریم فرماتے تھے جس گھر میں سورج کی روشنی آتی وہاں پہ رزق کی برکت آتی ہے. ایک بات. پھر اللہ سے برکت مانگنی چاہیے. اگر ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہمارے پاس 10 کروڑ پڑا ہے، کینسر آ گیا، بلڈ پریشر، ڈیلسز آ گیا، بیماریاں آ گئی، پیسہ ختم ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں اگر آپ سورہ بقرہ کی آیت لگاتے ہیں وہاں پہ برکت آتی ہے. پھر جس گھر میں کھجور رکھیں، شہد رکھیں، زیتون رکھیں، جو رکھیں، وہاں پہ بھی برکت آتی ہے. یعنی کہ اللہ کی ایسی چیزیں سنت پہ عمل کرنا ہے. جس گھر میں دھوپ آتی ہے، ان ساری چیزوں کو جب ہم خیال کرتے ہیں پھر پیسہ بھی آتا ہے. پھر برکت مانگے اللہ سے تاکہ آپ کے پاس جو تھوڑا ہے وہ آپ کے لیے زیادہ ہو جائے. ٹھیک ہے سر، ایسا کوئی عمل ہے کہ کوئی انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں یا اسے اچھا سمجھیں، تو اس کے لیے کوئی کچھ بتائیں. ایسے سارے لوگ، میں 2-3 بتائیں، یا عزیزو یا معزو. پہلی بات تو یہ ہے آپ لوگوں کو رسپیکٹ دینی شروع کر دیں، لوگ آپ کو دیں گے. اگر آپ لوگوں کو رسپیکٹ نہیں دیتے آپ کی رسپیکٹ کو نہیں کرے گا. آپ لوگوں کو عزت دیں، اپنے سے نیچے لوگوں کو عزت دیں، اللہ آپ کو عزت دے گا. دوسری، یا عزیزو یا معزو 3 تسبیحاں، یا رفو یا عظیم و 3 تسبیحاں. اور جو سب سے بڑا عملی تذکیر میرا نیٹ پہ بہت چل رہا ہے، بہت ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو، وہ ہے 11 دفعہ دروشی پہلے، 11 دفعہ دروشی بعد میں. یا عزیزو من کل عزیز بحق یا عزیز. ٹھیک ہے. 108 بار روزانہ اگر پڑھتے ہیں ہر بندہ آپ کی عزت روزانہ کرتا ہر ہے. نماز کے نہیں، بعد؟ صرف دن میں 1 دفعہ. ٹھیک ہے. اگر زیادہ چاہیے 3 تسبیحاں پڑھ لیں، 1000 پڑھ لیں، تو جو بندہ پڑھتا ہے پھر اللہ کے اس پہ مہر ہوتی ہے، پھر لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر، ایک یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر جمعرات کے دن عصر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد یا معیزو پڑھو، یا عزیزو یا 41، معزو، ہاں پڑھے، جی جی، بالکل ٹھیک ہے. تو تب بھی یا عزت میں متینو ہے اضافہ یا معزو ہے، بہت اللہ کے نام ہے. لیکن بنیادی ہے کہ جب آپ لوگوں کی عزت کریں گے اللہ آپ کی عزت کرے گا. لوگوں کو خوشیاں بانٹیں گے، آپ کی خوشیاں بانٹیں گے. ٹھیک ہے سر، لاسٹ پہ آپ کوئی آڈینس کو میسج دینا چاہیں گے؟ کہ ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں رزق ملے، پیسے ملے، ہم تقدیر کے اوپر کھیلیں، ہمارے خواب پورے ہوں، ہماری خواہشیں پوری ہوں. اس کے لیے میں پھر بار بار کہتا ہوں اگر آپ کے اندر تکبر، نفرت، غرور، کینہ، بغض نہیں ہے تو پھر اللہ آپ کی ساری خواہشیں پوری کرتا. اگر آپ لوگوں میں خوشیاں بانٹنا شروع کر دیں، صدقہ خیرات، اکثر لوگ کہتے ہیں سر میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جو آپ کا ٹیلنٹ ہے وہی صدقہ. آپ کی جو کسی
کسی کو ہیلپ کرتے ہیں, کسی کی مدد کرتے ہیں, کسی کی ہوپ کرتے ہیں, صدقہ کراتے ہیں, جب یہ چیزیں اپنے اندر لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربان ہوتا ہے, آپ کی خواہشیں پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا، اور امید کرتی ہوں کہ ہماری آڈینس کو آج کا ایپیسوڈ کافی زیادہ پسند آئے گا، اور امید کرتی ہوں کہ ہماری جو آڈینس ہے وہ آج کی سر نے جتنی بھی باتیں بتائی ہیں ان سب پہ عمل بھی کرنا شروع کر دے گی. اور اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.